بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ الرعد پارٹ نمبر 1۔ سورۃ رعد مدینہ میں نازل ہوئی، جس میں 43 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی۔ والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور جو کچھ اترا تجھ پر تیرے رب سے سو حق ہے لیکن بہت لوگ نہیں مانتے۔ نمبر 2، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ وہ ہے جس نے اونچے بنائے آسمان بغیر ستون کے دیکھتے ہو۔ نمبر 3، ثم استوى علی العرش، پھر قائم ہوا عرش پر۔ نمبر 4، وسخر الشمس والقمر، اور کام میں لگا دیا سورج اور چاند۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک چلتا ہے وقت مقرر تک۔ نمبر 5، یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تدبیر کرتا ہے کام کی، ظاہر کرتا ہے نشانیاں تاکہ شاید تم اپنے رب سے ملنے کا یقین کرو۔ نمبر 6، وہو الذی، اور وہی ہے۔ تفسیر نمبر 2۔ اچھا، یہ یاد رہے کہ پہلا نمبر پچھلی صورت میں آ گیا تھا۔ قرآن کی اور ایک واضح حقیقت، یعنی جو کچھ اس صورت میں پڑھا جانے والا ہے وہ عظیم الشان کتاب کی آیتیں ہیں۔ یہ کتاب جو آپ پر پروردگار کی طرف سے اتاری گئی یقیناً حق و ثواب ہے، لیکن جائے تعجب ہے کہ ایسی صاف اور واضح حقیقت کے ماننے سے بھی بہت لوگ انکار کرتے ہیں۔ نمبر 3، بے ستون آسمان، یعنی اس دنیا کی ایسی عظیم الشان بلند اور مضبوط چھت خدا نے بنائی جسے تم دیکھتے ہو، اور لطف یہ ہے کہ کوئی ستون یا کھمبا یا گرڈ ردکھائی یا گرڈر دکھائی نہیں دیتا جس پر اتنی بڑی ڈاٹ کھڑی کی گئی۔ بجو اس کے کیا کہا جائے کہ محض قدرت کے غیر مری ستون کے سہارے اس کا قیام ہے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، سورہ حج رکوع نمبر 9۔ کشش اجسام کا نظریہ اگر صحیح ہو تو وہ اس آیت کے منافی نہیں، کیونکہ کشش کو عرفاً آمد نہیں کہتے، اگر آمد کہا جائے تو مری نہیں ہے۔ روی عن ابن عباس ومجاہد والحسن وقتادہ وغیر واحد انہم قالوا لها عمد ولكن لا نرى، ابن کثیر، یعنی ان بزرگوں نے فرمایا آسمان کے ستون ہے جو ہم کو نظر نہیں آتے، واللہ عالم۔ نمبر 4، استوى علی العرش کے متعلق سورہ اعراف 8ویں پارہ کے آخر میں کلام کیا گیا، وہاں ملاحظہ کر لیا جائے۔ نمبر 5، تسخیر شمس و قمر، یعنی سورج اپنا دور 1 سال میں اور چاند 1 ماہ میں پورا کرتا ہے، یا لیاجل مسمن کے معنی وقت مقرر تک کے لیے جائیں تو یہ مطلب ہوگا کہ چاند سورج اسی طرح چلتے رہیں گے قیامت تک۔ نمبر 6، لقاء رب کا یقین، یعنی جس نے ایسی عظیم و شان مخلوقات کو پیدا کیا اسے تمہارا دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ نیز ایک باخبر مدبر بیدار مغز اور طاقتور گورنمنٹ باغیوں اور مجرموں کو ہمیشہ کے لیے یوں ہی آزاد نہیں چھوڑے رکھتی، نہ وفادار من پسند رعایا کی راحت رسانی سے اغماض کر سکتی ہے۔ پھر کیسے ممکن ہے یہ خداوند قدوس جو زمین و آسمان کے تخت کا تنہا مالک اور اپنی تدبیر و حکمت سے تمام مخلوقات علو سفلی کا انتظام بأحسن اسلوب قائم رکھنے والا ہے، مطیع و عاصی کو یوں ہی محمل چھوڑے رکھے؟ ضرور ہے کہ ایک دن وفاداروں کو وفاداری کا صلہ ملے اور مجرم اپنی سزا کو پہنچے۔ پھر جب اس زندگی میں مطیع و عاصی کے درمیان ہم ایسی صاف تفریق نہیں دیکھتے تو یقیناً ماننا پڑے گا کہ اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے جس میں سب کو آسمانی عدالت کے سامنے حاضر ہو کر عمر بھر کے اعمال کا پھل چکھنا ہوگا۔ مد الارض وجعل فیہا رواسی وانہارا، جس نے پھیلائی زمین اور رکھے اس میں بوجھ یعنی پہاڑ اور ندیاں۔ نمبر 1، ومن کل ثمرات جعل فیہا زوجین اثنین، اور ہر میوے کے رکھے اس میں جوڑے دو قسم۔ نمبر 2، یغشی اللیل النہار، ڈھانکتا ہے دن پر رات کو۔ نمبر 3، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ان کے واسطے جو کہ دھیان کرتے ہیں۔ وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب، اور زمین میں کھیت ہیں مختلف ایک دوسرے سے متصل، پاس پاس، اور باغ ہیں انگور کے۔ وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد، اور کھیتیاں ہیں اور کھجوریں ہیں ایک کی جڑ دوسرے سے ملی ہوئی اور بعض بن ملی، ان کو پانی بھی ایک ہی دیا جاتا ہے۔ ونفضل بعضها على بعض في الاكل، اور ہم ہیں کہ بڑھا دیتے ہیں ان میں ایک کو ایک سے میووں میں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان چیزوں میں نشانی ہے ان کو جو غور کرتے ہیں۔ نمبر 4، وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذَا كُنَّا تُرَابًا إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اگر تو عجیب بات چاہے تو عجب ہے ان کا کہنا کہ کیا جب ہو گئے ہم مٹی کیا نئے سرے سے بنائے جائیں گے۔ نمبر 5، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، وہی ہیں جو منکر ہو گئے اپنے رب سے۔ وَأُولَٰئِكَ، اور وہی ہے۔ تفسیر نمبر 1، یعنی پہاڑ
جو ایک جگہ کھڑے ہیں اور دریا جو ہر وقت چلتے رہتے ہیں۔ نمبر 2 پھلوں کے جوڑے یعنی چھوٹا بڑا کھٹا میٹھا سیاہ و سفید گرم سرد اور جدید تحقیق کے موافق ہر ایک میں نر و مادہ بھی پائے جاتے ہیں۔ نمبر 3 اس کے معنی سورہ اعراف میں 8ویں پارہ کے ایک خاتمہ پر بیان ہو چکے، وہاں دیکھ لیا جائے۔ نمبر 4 زمین کی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، بلند آسمانوں کے مقابل پس زمین کا ذکر کیا، آسمان کے ساتھ چاند سورج کا بیان ہوا تھا کہ ہر ایک کی رفتار الگ ہے اور ہر ایک کا کام جدا گانا ہے، ایک کی گرم و تیز شعاعیں جو کام کرتی ہیں، دوسرے کی ٹھنڈی اور دھیمی چاندنی سے وہ بن نہیں پڑتا۔ اسی طرح یہاں زمین کے مختلف احوال اور اس سے تعلق رکھنے والے مختلف چیزوں کا ذکر فرمایا، کہیں پہاڑ کھڑے ہیں، کہیں دریاؤں میں جو میوے اور پھل پیدا ہوتے ہیں ان میں بھی شکل صورت رنگ مزہ چھوٹے بڑے بلکہ نر و مادہ کا اختلاف ہے، کبھی زمین دن کے اجالے سے روشن ہو جاتی ہے، کبھی رات کی سیاہ نقاب منہ پر ڈال دیتی ہے۔ پھر طرفہ تماشا یہ ہے کہ چند قطعات زمین جو ایک دوسرے سے متصل ہیں، ایک پانی سے سیراب ہوتے ہیں، ایک سورج کی شعاعیں سب کو پہنچتی ہیں، ایک ہی ہوا سب پر چلتی ہے، اس کے باوجود اس قدر مختلف پھول پھل لاتے ہیں اور باہم پیداوار کی کمی زیادتی کا اتنا واضح فرق ہوتا ہے جو دیکھنے والوں کو حیرت زدہ کر دیتا ہے۔ غور و فکر کرنے والے ان نشانیوں کو دیکھ کر سمجھ لیتے ہیں کہ ایک ہی ابر رحمت کی آبیاری ہے، ایک ہی آفتاب ہدایت کی موجودگی میں انسانوں کی مادی و روحانی احوال کا اختلاف بھی کچھ مستبعد و مستنکر نہیں، اور یہ کہ لامحدود قدرت کا کوئی زبردست ہاتھ آسمان سے زمین تک تمام مخلوق کے نظام ترکیبی کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہے، جس نے ہر چیز کی استعداد کے موافق اس کے دائرہ عمل و اثر کی بہت مضبوط حد بندی کر رکھی ہے۔ پھر ایسے لامتناہی قدرت و اختیار رکھنے والے خدا کو کیا مشکل ہے کہ ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے اور اس عالم کو مخلوط عناصر کی کیمیاوی تحلیل کر کے ہر خیر و شر کو اس کے مستقر میں پہنچا دے۔ نمبر 5 یعنی اس سے زیادہ عجیب بات کیا ہوگی کہ جس نے اول ایک چیز بنائی وہ دوبارہ بنانے پر قادر نہ ہو۔ الیاذ باللہ۔ الاغلال فی اعناقہم طوق ہے ان کی گردنوں میں، واولئک اصحاب النار اور وہ ہیں دوزخ والے، ہم فیہا خالدون اور وہ اسی میں رہیں گے برابر۔ نمبر 1 ویستعجلونک بالسیئۃ قبل الحسنہ اور جلد مانگتے ہیں تجھ سے برائی کو بھلائی سے پہلے۔ نمبر 2 وقد خلت من قبلہم المثلات اور گزر چکے ان سے پہلے بہت سے عذاب مثال ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ اور تیرا رب معاف بھی کرتا ہے لوگوں کو باوجود ان کے ظلم کے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ اور تیرے رب کا عذاب بھی سخت ہے۔ نمبر 3 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ اور کہتے ہیں کافر کیوں نہ اتری اس پر کوئی نشانی اس کے رب سے۔ نمبر 4 إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ تیرا کام تو ڈر سنا دینا ہے اور ہر قوم کے لیے ہوا ہے راہ بتلانے والا۔ نمبر 5 اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد اللہ جانتا ہے جو پیٹ میں رکھتی ہے ہر مادہ۔ نمبر 6 وما تغیض الارحام وما تزداد اور جو سکڑتے ہیں پیٹ اور بڑھتے ہیں۔ وكل شيء عند بمقدار اور ہر چیز کا اس کے یہاں اندازہ ہے۔ نمبر 7 عالم الغیبی جاننے والا پوشیدہ اور تفسیر۔ نمبر 1 بعث بعد الموت کا انکار اور اس کی سزا۔ گویا یہ لوگ بعث بعد الموت کا انکار کر کے خداوند قدوس کی شہنشاہی سے منکر ہیں، تو ایسے باغیوں کا انجام یہی ہونا ہے کہ گلے میں توق اور ہاتھ پاؤں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا کر ابدی جیل خانہ میں ڈال دیے جائیں، جو حقیقت میں ایسے ہی مجرموں کے لیے بنایا گیا ہے۔ نمبر 2 یعنی حق کو قبول نہیں کرتے جس سے دنیا و آخرت کی بھلائی ملے، کفر اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عذاب لے آؤ۔ نمبر 3 حق تعالیٰ کا حلم و تدبیر یعنی پہلے بہتری قوموں پر عذاب آ چکے ہیں، تم پر لے آنا کیا مشکل تھا۔ بات صرف اتنی ہے کہ تیرا پروردگار اپنے شان حلم و عفو سے ہر چھوٹے بڑے جرم پر فوراً گرفت نہیں کرتا، وہ لوگوں کے ظلم و ستم دیکھتا اور درگزر کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب مظالم اور شرارتوں کا سلسلہ حد سے گزر جاتا ہے اس وقت اس کے تباہ کن عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہتی۔ نمبر 4 یعنی جو نشانی ہم مانگتے ہیں وہ کیوں نہیں اتری جسے دیکھ کر ہم ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے۔ نمبر 5 کفار کا مطالبہ اور اس کا جواب یعنی آیات کا اتارنا آپ کے قبضہ میں نہیں، یہ تو خدا کا کام ہے جو آیت پیغمبر کی تصدیق کے لیے مناسب ہو دکھلائے۔ آپ کا فرض اسی قدر ہے کہ خیر خواہی کی بات سنا دیں اور برائی کے مہلک انجام سے لوگوں کو آگاہ کر دیں۔ پہلے بھی ہر قوم کی طرف معجزہ دکھلانا پیغمبر کے قبضہ ہی میں نہیں ہادی راہ بتلانے والے اور نذیر ڈرانے والے آتے رہے، ان میں سے کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہوا جو نشان معاندین طلب کریں گے ضرور دکھلا کر رہیں گے۔ ہاں خدا کا راہ دکھانا ان کا کام تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کام ہے، البتہ وہ خاص قوم کے لیے ہادی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ہر قوم کے لیے ہیں۔ نمبر 6 کیا مذکر ہے یا مؤنث، پورا ہے یا ادھورا، اچھا ہے یا برا، وغیرہ ذالک من الاحوال۔ نمبر 7 حمل کے مراحل اور اللہ تعالیٰ کا علم یعنی حاملہ کے پیٹ میں ایک بچہ ہے یا زیادہ، پورا بن چکا ہے یا نہ تمام، تھوڑی مدت میں پیدا ہوگا یا زیادہ میں، غرض
پیٹ کے گھٹنے بڑھنے کے تمام اسرار و اسباب اور اوقات و احوال کو پوری طرح جانتا ہے اور اپنے علم محیط کے موافق ہر چیز کو ہر حالت میں اس کے اندازہ و استعداد کے موافق رکھتا ہے۔ اسی طرح اس نے جو آیات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کے لیے اتاری ہیں ان میں خاص اندازہ اور مصالح حکم ملحوظ رہی ہے۔ جس قدر بنی آدم کی استعداد و صلاحیت کے مطابق نشانات کا ظاہر کرنا مصلحت تھا اس میں کمی نہیں ہوئی۔ باقی قبول کرنے اور منتفع ہونے کے لحاظ سے لوگوں کا اختلاف ایسا ہی ہے جیسے حوامل کے پیٹ سے پیدا ہونے والوں کے احوال تفاوت استعداد اور تربیت کی بنا پر مختلف ہوتے ہیں۔ الشہادۃ الکبیر المتعال، ظاہر کا سب سے بڑا برتر۔ نمبر 1، سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے تم میں جو آہستہ بات کہے اور جو کہے پکار کر۔ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور جو چھپ رہا ہے رات میں اور جو گلیوں میں پھرتا ہے دن کو۔ نمبر 2، لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے پہرے والے ہیں بندہ کے آگے سے اور پیچھے سے۔ یحفظونہ من امر اللہ، اس کی نگہبانی کرتے اللہ کے حکم سے۔ نمبر 3، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ نہیں بدلتا کسی قوم کی حالت کو جب تک وہ نہ بدلیں جو ان کے جیون میں ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب چاہتا ہے اللہ کسی قوم پر آفت پھر وہ نہیں پھرتی۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور کوئی نہیں ان کا اس کے سوا مددگار۔ نمبر 4، هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، وہی ہے کہ تم کو دکھلاتا ہے بجلی ڈر کو ڈرانے کو اور امید کو اور اٹھاتا ہے بادل بھاری۔ نمبر 5، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدَ، اور پڑھتا ہے گرجنے والا۔ تفسیر نمبر 1، یہ علم الہی کے لامحدود وسعت و احاطہ کا بیان ہوا، یعنی دنیا کی کوئی کھلی چھپی چیز اس سے پوشیدہ نہیں اور تمام عالم اس کے زیر تصرف ہے۔ نمبر 2، اللہ کا علم محیط، علم الہی کا عموم بیان کر کے لحاظ مناسبت مقام خاص احوال مکلفین کی نسبت بتلاتے ہیں کہ تمہارے ہر قول و فعل کو ہمارا علم محیط ہے۔ جو بات تم دل میں چھپاؤ یا آہستہ کہو اور جو اعلانیہ پکار کر کہو، نیز جو کام رات کے اندھیری میں پوشیدہ ہو کر کرو اور جو دن دہاڑے برسر بازار کرو، دونوں کی حیثیت علم الہی کے اعتبار سے یکساں ہیں۔ بعض مفسرین نے آیت کو 3 قسم کے آدمی پر مشتمل بتلایا ہے: من اسر القول، جو کہ بات کو چھپائے، من جہر بھی، جو کہ ظاہر کرے، من ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار، جو اپنا کام رات کو چھپائے، مثلا شب کو چوری کرنا اور دن کو ظاہر کرے، مثلا دن میں نمازیں پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کو سب یکساں طور پر معلوم ہے۔ نمبر 3، اللہ کے پہرے دار، یعنی ہر بندے کے ساتھ خدا کے فرشتے معمور ہیں جن میں سے بعض اس کے سب اگلے پچھلے اعمال لکھتے ہیں اور بعض خدا کے حکم کے موافق ان بلاؤں کے دفع کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بندہ کو بچانا چاہتا ہے۔ جس طرح اس عالم میں خدا کی عام عادت ہے کہ جو چیز پیدا کرنا چاہتا ہے اس کے ظاہری اسباب مہیا کر دیتا ہے، ایسے اس نے کچھ باطنی اسباب و ذرائع پیدا کیے ہیں جن کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی لیکن مشیت الہی کی تنفیذ ان کے واسطے سے ہوتی ہے۔ نمبر 4، قوموں کے عروج و زوال کا قانون، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نگہبانی اور مہربانی سے جو ہمیشہ اس کی طرف سے ہوتی رہتی ہے کسی قوم کو محروم نہیں کرتا جب تک وہ اپنی روش اللہ کے ساتھ نہ بدلے۔ جب بدلتی ہے تو آفت آتی ہے، پھر کسی کے ٹالے نہیں ٹلتی، نہ کسی کی مدد اس وقت کام دیتی ہے۔ تنبیہ، یہاں قوموں کے عروج و زوال کا قانون بتایا ہے، اشخاص و افراد کا نہیں۔ قوم کی اچھی بری حالت متعین کرنے میں اکثریت اور غلبہ کا لحاظ ہوتا ہے۔ نمبر 5، بجلی و بارش میں نشانیاں، پہلے بندوں کی حفاظت کا ذکر تھا، پھر بداعمالیوں سے جو آفت و مصیبت آتی ہے اس کا ذکر ہوا۔ معلوم ہوا کہ خدا کی ذات شان انعام اور انتقام دونوں کی جامع ہے۔ اسی مناسبت سے یہاں بعض ایسے نشانہائے قدرت کی طرف توجہ دلائی جن میں بیک وقت امید و خوف کی 2 متضاد کیفیتیں پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، یعنی جب بجلی چمکتی ہے تو امید بنتی ہے کہ بارش آئے گی اور ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں گر کر ہلاکت کا سبب نہ بن جائے۔ بھاری بادل پانی بھر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے اور باران رحمت کا نزول ہوگا، ساتھ ہی فکر رہتی ہے کہ پانی کا طوفان نہ آ جائے۔ ٹھیک اسی طرح انسان کو چاہیے کہ رحمت الہی کا امیدوار رہے مگر اللہ سے مامون اور بے فکر نہ ہو۔ بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، خوبیاں اس کی اور سب فرشتے اس کے ڈر سے۔ نمبر 1، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور بھیجتا ہے کڑک بجلیاں پھر ڈالتا ہے جس پر چاہے، اور یہ لوگ جھگڑتے اللہ کی بات میں اور اس کی آن یعنی پکڑ سخت ہے۔ نمبر 2، لہو دعوت الحق، اسی کا پکارنا سچ ہے۔ والذین یدعون من دونه لا يستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ، اور جن لوگوں کو کہ پکارتے ہیں اس کے سوا وہ نہیں کام آتے ان کے کچھ بھی مگر جیسے کسی نے پھیلائے دونوں ہاتھ پانی کی طرف کہ آپ پہنچے اس کے منہ تک اور وہ کبھی نہ پہنچے گا اس تک۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور جتنی پکار ہے کافروں کی سب گمراہی ہے۔ نمبر 3، تفسیر۔ نمبر 1، تسبیح رعد کی توجیہ، یعنی گرجنے والا بادل
یا فرشتہ زبان حال یا قال سے حق تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ بنی اسرائیل رکوع نمبر 5۔ اور تمام فرشتے ہیبت و خوف کے ساتھ اس کی حمد و ثنا اور تسبیح و تحمید میں مشغول رہتے ہیں۔ جدید تحقیق تنبیہ، رعد و برق کے متعلق آج کل کی تحقیق تو یہ ہے کہ بادلوں میں قوت کہربائیہ موجبہ پائی جاتی ہے اور زمین میں کہربائیہ سالبہ۔ جو بادل زمین سے زیادہ نزدیک ہوگا اس میں گاہ بگاہ زمین کے سالب کہربائیہ سرایت کر جاتی ہے، پھر اس بادل کے اوپر بسا اوقات وہ بادل گزرتے ہیں جن میں کہربائیہ موجبہ موجود ہے۔ اور یہ قاعدہ تجربہ سے معلوم ہو چکا کہ مختلف قسم کے کہربائیہ رکھنے والے دو جسم جب محاذی ہوں تو ہر ایک اپنے اندر دوسرے کی کہربائیہ کو جذب کرتا ہے تاکہ دونوں کی کہربائیہ متحد ہو جائے۔ اسی قاعدہ سے اوپر نیچے والے بادل جب ایک دوسرے کی قوت کہربائیہ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں تو دونوں کے مل جانے سے شدید حرارت پیدا ہوتی ہے، اور اس حرارت شدیدہ سے دونوں بادلوں کے حجم کے مناسب ایک آتشی شعلہ اٹھتا ہے جو صاعقہ کہلاتا ہے۔ اسی صاعقہ کی چمک اور روشنی برق کہلاتی ہے، اور ہوا میں اس کی سرایت کرنے سے جو آواز نکلتی ہے وہ رعد ہے۔ کہربا کا یہی آتشی شرارہ کبھی بادلوں اور ہواؤں کو پھاڑ کر نیچے گرتا ہے، جس کی نہایت عجیب و غریب افعال و آثار مشاہدہ کیے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں اس کے وہ مکانوں کو گراتا ہے، پہاڑوں کو شق کرتا ہے اور جانوروں کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ اس نے نہایت احتیاط سے ایک آدمی کے بدن سے کپڑے اتار کر کسی درخت کی شاخ پر رکھ دیے گئے، مگر پہننے والے کے جسم کو کچھ صدمہ نہیں پہنچا۔ دائرۃ المعارف فرید وجدی۔ اسے دیکھ کر خیال گزرتا ہے کہ بجلی کی آتشی شعلے میں کوئی ذی شعور اور ذی اختیار قوت غیر مرئی طریقے سے کام کر رہی ہے۔ ہم کو ضرورت نہیں کہ اوپر بیان کیے ہوئے نظریہ کا انکار کریں، لیکن یہ بیان کرنے والے خود اقرار کرتے ہیں کہ روح کی طرح قوت کہربائیہ کی اصل حقیقت پر بھی اس وقت تک پردہ پڑا ہوا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور دوسرے ارباب کشف و شہود کا بیان ہے کہ تمام نظام عالم میں ظاہری اسباب کے علاوہ باطنی اسباب کا بھی ایک عظیم و شان سلسلہ کار فرما ہے۔ جو کچھ ہم یہاں دیکھتے ہیں وہ صرف صورت ہے، لیکن اس صورت میں جو غیر مرئی حقیقت پوشیدہ ہے اس کے ادراک تک عام لوگوں کی رسائی نہیں، صرف باطنی آنکھ رکھنے والے اسے دیکھتے ہیں۔ آخر تم جو نظریات بیان کرتے ہو، مثلا یہی کہ قوت کہربائیہ کا موجبہ سالبہ ہونا وغیرہ، اس کا علم بھی چند حکمائے طبعیین کے سوا بلا واسطہ کس کو ہوتا ہے؟ کم از کم اتنا ہی وثوق انبیاء کے مشاہدات و تجربات پر کر لیا جائے تو بہت سے اختلافات مٹ سکتے ہیں۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرے نوامیس طبعیہ کی طرح بادلوں اور بارشوں کے انتظامات پر بھی فرشتوں کی جماعتیں تعینات ہیں جو بادلوں کو مناسب مواقع پر پہنچانے اور ان سے حسب ضرورت و مصلحت کام لینے کی تدبیر کرتی ہیں۔ اگر تمہارے بیان کے موافق بادل اور زمین وغیرہ کی کہربائیہ کا مدبر کوئی غیر مرئی فرشتہ ہو تو انکار کی کون سی وجہ ہے جس کو تم شرارہ کہربائیہ کہتے ہو؟ چونکہ وہ فرشتہ کے خاص تصرف سے پیدا ہوتے لہذا اسے وحی کی زبان میں مخارق من نار، فرشتہ کا آتشی کوڑا کہا گیا ہے۔ تو کیا قیامت ہو گئی اس کی شدت اور سخت اشتغال سے جو گرج اور کڑک پیدا ہو گئی؟ اگر محض صورت کو سمجھا وحی نے اس کی روح اور حقیقت پر مطلع کر دیا، کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ دونوں کا ایک دوسرے کا حریف و قابل قرار دے دیا جائے؟ علامہ محمود آلوسی نے بقرہ کے شروع میں اس پر معقول بحث کی ہے، فلیراجع۔ نمبر 2، بجلی کی کڑک میں نشانیاں۔ ان جھگڑوں والوں پر عذاب کی بجلی نہ گرا دے۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ایک متکبر رئیس کے پاس آدمی بھیجا کہ اسے میرے پاس بلا لاؤ۔ قاصد نے اس کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بلاتے ہیں۔ کہنے لگا رسول اللہ کون ہے اور اللہ کیا چیز ہے؟ سونے کا ہے یا چاندی کا، تانبے کا؟ الیاذ باللہ۔ 3 مرتبہ یہی گفتگو کی۔ جب تیسری مرتبہ جب وہ یہ گستاخانہ کلمات بک رہا تھا تو ایک بادل اٹھا، فوراً بجلی گری اور اس کی کھوپڑی سر سے جدا کر دی گئی۔ بعض روایت میں ہے کہ عامر ابن طفیل اور اربد ابن ربیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو کر کہا ہم اسلام لاتے ہیں بشرطے کہ آپ کے بعد خلافت ہم کو ملے۔ آپ نے انکار کر دیا۔ دونوں یہ کہہ کر اٹھے کہ ہم مدینہ کی وادی کو آپ کے مقابل پیدل اور سواروں سے بھر دیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ اس کو روک دے گا اور انصار مدینہ روک دیں گے۔ وہ دونوں چلے، راستے میں اربد پر بجلی گری اور عامر طاعون کی گلٹی سے ہلاک ہوا۔ فائدہ، رعد کی آواز سن کر کہنا چاہیے سبحان من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ نمبر 3، معبودان باطل سے دعا کی مثال، یعنی پکارنا اسی کو چاہیے جو ہر قسم کے نفع و ضرر کا مالک ہے۔ عاجز کو پکارنے سے کیا حاصل؟ اللہ کے سوا کون ہے جس کے قبضہ میں اپنا یا دوسروں کا نفع و ضرر ہے؟ غیر اللہ کو اپنی مدد کے لیے بلانا ایسے ہے جیسے کوئی پیاسا کنویں کے من پر کھڑا ہو کر پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے اور خوشامد کرے کہ میرے منہ میں پہنچ جا۔ ظاہر ہے قیامت تک پانی اس کی فریاد کو پہنچنے والا نہیں، بلکہ اگر پانی اس کی مٹھی میں ہو تب بھی خود چل کر منہ تک نہیں جا سکتا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کافر جن کو پکارتے ہیں بعض محض خیالات اوہام ہیں، یعنی
بعض جن اور شیاطین ہیں، اور بعض چیزیں ہیں کہ ان میں کچھ خواص ہیں لیکن اپنے خواص کے مالک نہیں، پھر ان کے پکارنے سے کیا حاصل؟ جیسے آگ یا پانی، اور شاید ستارے بھی اسی قسم میں ہوں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی ہے آسمانوں اور زمینوں میں خوشی سے اور زور سے، اور ان کی پرچھائیاں صبح اور شام۔ نمبر 1، قل من رب السماوات والارض، پوچھ کون ہے رب آسمان اور زمین کا؟ قل اللہ، کہہ دے اللہ۔ قل افاتخذتم من دونه اولیاء، کہ پھر کیا تم نے پکڑے ہیں اس کے سوا ایسے حمایتی؟ لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، جو مالک نہیں اپنے بھلے اور برے کے۔ نمبر 2، قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہے کیا برابر ہوتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، یا کہیں برابر ہے اندھیرا اور اجالا؟ نمبر 3، ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، کیا ٹھہرائے ہیں انہوں نے اللہ کے لیے شریک کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے جیسے پیدا کیا اللہ نے، پھر مشتبہ ہو گئی پیدائش ان کے نظر میں۔ قل اللہ خالق كل شيء وهو الواحد القهار، کہ اللہ ہے پیدا کرنے والا ہر چیز کا اور وہی ہے اکیلا زبردست۔ نمبر 4، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل، اتارا اس نے آسمان سے پانی، فسالت اودیۃ، پھر بہنے لگے نالے، بقدرها اپنے اپنے موافق، فاحتمل السیل، پھر اوپر لے آیا وہ نالا۔ تفسیر نمبر 1، مخلوقات کا اللہ کو سجدہ۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جو اللہ پر یقین لایا خوشی سے سر رکھتا ہے اس کے حکم پر، اور جو نہ یقین لایا آخر اس پر بھی بے اختیار اسی کا حکم جاری ہے، اس پر، اور پرچھائیاں صبح اور شام زمین پر پسر جاتی ہیں، یہی ہے ان کا سجدہ۔ مطلب یہ ہے کہ جواہر ہوں یا اعراض، کوئی چیز اللہ کے حکم تکوینی سے باہر نہیں ہو سکتی، اس کے نفوذ و اقتدار کے سامنے سب منقاد اور سر بسجود ہیں۔ سایہ کا گھٹنا بڑھنا، داہنے بائیں مائل ہونا، سب اسی کے ارادہ اور مشیت سے ہے۔ صبح و شام کا ذکر شاید اسی لیے کیا کہ ان قوتوں میں زمین پر سایہ کا پھیلاؤ زیادہ تر نمایاں ہوتا ہے۔ نمبر 2، یعنی جب ربوبیت کے اقرار صرف خدا کے لیے کرتے ہو تو پھر مدد کے لیے دوسرے حمایتی کہاں کے لیے تجویز کرتے ہو، حالانکہ وہ ذرا برابر نفع نقصان کا مستقل اختیار نہیں رکھتے۔ نمبر 3، یعنی موحد و مشرک میں ایسا فرق ہے جیسے بینا اور نابینا میں، اور توحید و شرک کا مقابلہ ایسا سمجھو جیسے نور کا ظلمت سے۔ تو کیا ایک اندھا مشرک جو شرک کے اندھیروں میں پڑا ٹامک ٹویاں مار رہا ہو اس مقام پر پہنچ سکتا ہے جہاں ایک موحد کو پہنچنا ہے، جو فہم و بصیرت اور ایمان و عرفان کی روشنی میں فطرت انسانی کے صاف راستے پر چل رہا ہے؟ ہرگز دونوں ایک نتیجہ پر نہیں پہنچ سکتے۔ نمبر 4، یعنی جیسی مخلوق خدا تعالیٰ نے پیدا کی ہے، کیا تمہارے دیوتاؤں نے ایسی کوئی چیز پیدا کی ہے جسے دیکھ کر ان پر خدائی کا شبہ ہونے لگے؟ وہ تو ایک مکھی کا پر اور ایک مچھر کی ٹانگ بھی نہیں بنا سکتے، بلکہ تمام چیزوں کی طرح خود بھی اسی اکیلے زبردست خدا کی مخلوق ہیں۔ پھر ایسے عاجز و مجبور چیزوں کو خدائی کے تخت پر بٹھا دینا کس قدر گستاخی اور شوخ چشمی ہے۔ زبد الرابیہ، جھاگ پھولا ہوا، ومما یقعدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ، اور جس چیز کو دھونکتے ہیں آگ میں واسطے زیور کے یا اسباب کے کہ اس میں بھی جھاگ ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، ویسے ہی یوں بیان کرتا ہے یعنی ٹھہراتا ہے اللہ حق اور باطل۔ واما الزبد فیذهب جفاء، سو وہ جھاگ تو جاتا رہتا ہے سوکھ کر۔ واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، اور جو کام آتا ہے لوگوں کے سو باقی رہتا ہے زمین میں۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ مثالیں۔ نمبر 1، للذین استجابوا لربهم الحسنى، جنہوں نے مانا اپنے رب کا حکم ان کے واسطے بھلائی ہے۔ نمبر 2، والذین لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا اگر ان کے پاس ہو جو کچھ کے زمین میں ہے سارا اور اتنا ہی اس کے ساتھ اور، تو سب دے ڈالیں اپنا بدلہ چھڑوائی میں۔ نمبر 3، اولئک لهم سوء الحساب، ان کو لیے ہے برا حساب۔ نمبر 4، ومأواهم جہنم، اور ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے۔ وبئس المہاد، اور وہ بری آرام کی جگہ ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک، بھلا جو شخص جانتا ہے کہ جو کچھ اترا تجھ پر۔ تفسیر نمبر 1، حق اور باطل کی مثال۔ آسمان کی طرف سے بارش اتری جس سے ندی نالے بہہ پڑے، ہر نالے میں اس کے ظرف اور گنجائش کے موافق جتنا خدا نے چاہا پانی جاری کر دیا، چھوٹے میں کم بڑے میں زیادہ۔ پانی جب زمین پر رواں ہوا تو مٹی اور کوڑا کرکٹ ملنے سے گدلا ہو گیا، پھر میل کچیل اور جھاگ پھول کر اوپر آیا، جیسے تیز آگ میں چاندی، تانبا، لوہا اور دوسرے معدنیات پگھلاتے ہیں تازیور برتن اور ہتھیار وغیرہ تیار کریں، اس میں بھی اسی طرح جھاگ اٹھتا ہے، مگر تھوڑی دیر بعد خشک یا منتشر ہو کر جھاگ جاتا رہتا ہے، اور جو اصلی کارآمد چیز تھی یعنی پانی یا پگھلتی ہوئی معدنیات، وہی زمین میں یا زمین والوں کے ہاتھ میں باقی رہ جاتا ہے، جس سے مختلف طور پر لوگ منتفع ہوتے ہیں۔ یہی مثال حق و باطل کی سمجھ لو۔ جب وہی
آسمانی دین حق کو لے کر اترتی ہے تو قلوب بنی آدم اپنے اپنے ظرف اور استعداد کے موافق فیض حاصل کرتے ہیں، پھر حق اور باطل باہم بھڑ جاتے ہیں تو میل ابھر آتا ہے، بظاہر باطل جھاگ کی طرح حق کو دبا لیتا ہے، لیکن اس کا یہ ابال عارضی اور بے بنیاد ہے، تھوڑی دیر بعد اس کے جوش و خروش کا پتہ نہیں رہتا، خدا جانے کدھر گیا، جو اصلی اور کارآمد چیز جھاگ کے نیچے دبی ہوئی تھی یعنی حق و صداقت، بس وہی رہ گئی۔ دیکھو خدا کی بیان کردہ مثالیں کیسی عجیب ہوتی ہیں، کیسے مؤثر طرز میں سمجھایا کہ دنیا میں جب حق و باطل بھڑتے ہیں یعنی دونوں کا جنگی مقابلہ ہوتا ہے تو گو برائے چند باطل اونچا اور پھولا ہوا نظر آئے، لیکن آخرکار باطل کو منتشر کر کے حق ہی ظاہر و غالب ہو کر رہے گا۔ کسی مومن کو باطل کی عارضی نمائش سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے۔ اسی طرح کسی انسان کے دل میں جب حق اتر جائے، کچھ دیر کے لیے اوہام و وساوس زور سے شور دکھلائیں تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر میں یہ ابال بیٹھ جائے گا اور خالص حق ثابت و مستقر رہے گا۔ گزشتہ آیات میں چونکہ توحید و شرک کا مقابلہ کیا گیا تھا، اس مثال میں حق و باطل کے مقابلہ کی کیفیت بتلا دی، آگے دونوں کا انجام بالکل کھول کر بیان کرتے ہیں۔ نمبر 2 یعنی ایمان و عمل صالح اختیار کیا، ان کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی اور حقیقی خوشی اور قلبی طمانینت و سکون ان کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ نمبر 3 آخرت کی پریشانی، یعنی یہاں تو خیر جس طرح گزرے لیکن آخرت میں ان کی حالت ایسی پریشانی اور گھبراہٹ کی ہوگی، اگر تمام دنیا کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہوں بلکہ اسی قدر اور بھی تو تمنا کریں گے ہم یہ سب فدیہ میں دے کر اس پریشانی سے چھوٹ جائیں۔ وَأَنَّا لَهُمْ ذَلِكَ۔ نمبر 4 یعنی حساب میں کسی قسم کی رعایت اور درگزر نہ ہوگی، ایک ایک بات پر پوری طرح پکڑے جائیں گے۔ من ربک الحق کمن هو اعمی، تیرے رب سے حق ہے برابر ہو سکتا ہے اس کے جو کہ اندھا ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، سمجھتے وہی ہیں جن کو عقل ہے۔ نمبر 1 الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو اور نہیں توڑتے اس عہد کو۔ نمبر 2 والذین یصلون ما امر اللہ به ان یصل، اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں جس کو اللہ نے فرمایا ملانا۔ نمبر 3 ویخشون ربهم یخافون سوء الحساب، اور ڈراتے ہیں اپنے رب سے اور اندیشہ رکھتے ہیں برے حساب کا۔ نمبر 4 والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، اور جو لوگ جنہوں نے صبر کیا خوشی کو اپنے رب کی۔ نمبر 5 وقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ، اور قائم رکھی نماز اور خرچ کیا ہمارے دیے میں سے پوشیدہ یعنی چھپے اور ظاہر یعنی کھلے طور پہ۔ نمبر 6 ويدرؤون بالحسنة السيئة، اور کرتے ہیں برائی کے مقابلے میں بھلائی۔ نمبر 7 اولئک لهم عقبى الدار، ان لوگوں کے لیے ہے آخرت کا گھر، جنات عدن يدخلونها، باغ ہے رہنے کے۔ نمبر 8 داخل ہوں گے ان میں۔ ومن صلح من آبائهم، اور جو نیک ہوئے ان کے باپ دادوں میں، وازواجهم، اور جو جوڑوں میں، وذریاتہم، اور اولاد میں۔ نمبر 9 والملائکۃ یدخلون، اور فرشتے آئیں۔ تفسیر نمبر 1 مومن و کافر دونوں کا الگ الگ انجام ذکر فرمانے کے بعد متنبع کرتے ہیں کہ ایسا ہونا عین عقل و حکمت کے موافق ہے۔ کوئی عقل مند یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک نپٹ اندھا جسے کچھ نظر نہ آئے یوں ہی اناپ شناپ اندھیرے میں پڑا ٹھوکریں کھا رہا ہو، اس شخص کی برابری کر سکتا ہے جس کے دل کی آنکھیں کھلی ہوں اور پوری بصیرت کے ساتھ حق کی روشنی سے مستفید ہو رہا ہو۔ نمبر 2 اہل عقل کی صفات، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو عہد ازل میں ہو چکا عہد الستو، جس پر انسان کی فطرت خود گواہ ہے، اور جو انبیاء کی زبانی عہد لیے گئے ہیں ان سب کو پورا کرتے ہیں، کسی کو توڑتے نہیں، نیز بذات خود کسی معاملہ میں خدا سے یا بندوں سے جو عہد و پیمان باندھتے ہیں بشرطے کہ معصیت نہ ہو اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ نمبر 3 یعنی صلہ رحم کرتے ہیں، یا ایمان کو عمل کے ساتھ، یا حقوق العباد کو حقوق اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں، یا اسلامی اخوت کو قائم رکھتے ہیں، یا انبیاء علیہ السلام میں تفریق نہیں کرتے کہ کس کو مانے اور کسی کو نہ مانے۔ نمبر 4 یعنی حق تعالیٰ کی عظمت و جلال کا تصور کر کے لرزاں اور ترسا رہتے ہیں، اور یہ اندیشہ لگا رہتا ہے کہ دیکھیے وہاں جب ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا تو کیا صورت پیش آئے گی۔ نمبر 5 یعنی مصائب و شدائد اور دنیا کی مکروہات پر صبر کیا، کسی سختی سے گھبرا کر طاعت کے راستے سے قدم نہیں ہٹایا، نہ معصیت کی طرف جھکے، اور یہ صبر و استقلال محض حق تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دکھلایا، اس لیے نہیں کہ دنیا انہیں بہت ثابت اور مستقل مزاج کہے، نہ اس لیے کہ بجو صبر کے چارہ نہ رہا تھا، مجبور ہو گئے تو صبر کر کے بیٹھ رہے۔ نمبر 6 پوشیدہ کو شاید اس لیے مقدم رکھا کہ پوشیدہ خیرات کرنا افضل ہے، الا یہ کہ کہیں مصلحت شرعی اعلانیہ دینے میں ہو۔ نمبر 7 یعنی برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، سختی کے مقابلے میں نرمی برتتے ہیں، کوئی ظلم کرتا ہے یہ معاف کرتے ہیں بشرطے کہ معافی سے برائی کی ترقی کرنے کا اندیشہ نہ ہو، بدی سے بچ کرنے کی اختیار کرتے ہیں، اگر کبھی کوئی برا کام ہو جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں بھلا کام یعنی توبہ اور اس گناہ کی تلافی کرتے ہیں۔ نمبر 8 یعنی جن میں ہمیشہ رہیں گے۔ نمبر 9
جنت میں اقربا کی معیت، آبا کا لفظ تغلیباً کہا ہے جس میں امہات مائیں بھی شامل ہیں۔ یہ جنت کی بشارت کے ساتھ مزید خوشخبریاں سنائی کہ ایسے کاملین کو جن کی خصال اوپر بیان ہوئی ہیں جنت میں ایک نعمت و مسرت یہ حاصل ہوگی کہ وہ اور ان کے ماں باپ، اولاد، بیویاں جو اپنی نیکی کی بدولت دخول جنت کے لائق ہوں سب اکٹھے رہیں گے، حتیٰ کہ ان متعلقین میں اگر کوئی کم رتبہ ہوگا تو حق تعالیٰ اپنی نوازش و مہربانی سے درجہ بڑھا کر اس مرد کامل سے نزدیک کر دے گا۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم سورہ طور رکوع نمبر 1۔ اس سے معلوم ہوا کہ بدون ایمان و عمل صالح کے محض کاملین کی قربت کافی نہیں، ہاں ایمان اور عمل صالح موجود ہو تو تعلق قرابت سے کچھ ترقی درجات ممکن ہے۔ واللہ اعلم۔ علیہم من کل باب، ان کے پاس ہر دروازے سے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہیں گے سلامتی تم پر بدلے اس کی کہ تم نے صبر کیا سو خوب ملا عاقبت کا گھر۔ نمبر 1، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور جو لوگ توڑتے ہیں عہد اللہ کا مضبوط کرنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو فرمایا اللہ نے جوڑنا، ویفسدون فی الارض، اور فساد اٹھاتے ہیں ملک میں، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ایسے لوگ ان کے واسطے ہے لعنت اور ان کے لیے ہے برا گھر۔ نمبر 2، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ کشادہ کرتا ہے روزی جس کو چاہے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے۔ نمبر 3، وفرحوا بالحیات الدنیا، اور فریفتہ ہے دنیا کی زندگی پر، وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں آخرت کے آگے مگر متاع یعنی مال حقیر۔ نمبر 4، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کہتے ہیں کافر کیوں نہ اتری اس پر کوئی نشانی اس کے رب سے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، کہہ دے اللہ گمراہ کرتا ہے بچلاتا ہے جس کو چاہے اور راہ دکھلاتا ہے اپنی طرف اس کو جو رجوع ہوا۔ نمبر 5، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ تفسیر نمبر 1، مومنین کاملین کو فرشتوں کا سلام۔ صحیح حدیث میں جنت کے 8 دروازے بیان ہوئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کاملین کی تعظیم و تکریم کے لیے خدا کے پاک فرشتے ہر طرف سے تحائف و ہدایہ لے کر حاضر ہوں گے۔ احادیث میں ہے کہ خلق اللہ سے مراد اول و فقراء و مہاجرین جنت میں داخل ہوں گے جو سختیوں اور لڑائیوں میں سینہ سپر ہوتے اور رخنہ بندی کے وقت کام آتے تھے، جو حکم ان کو ملتا اس کی تعمیل کے لیے ہمیشہ مستعد رہتے، دنیا کی حاجتیں اور دل کے ارمان دل ہی میں لے کر یہاں سے رخصت ہو گئے۔ قیامت کے دن حق تعالیٰ فرمائے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں، حاضر ہوں جو میرے راستے میں لڑے، میرے لیے تکلیفیں اٹھائیں اور جہاد کیا، جاؤ جنت میں بغیر کھٹکے کے داخل ہو جاؤ۔ پھر ملائکہ کو حکم ہوگا کہ میرے ان بندوں کے پاس حاضر ہو کر سلام کرو۔ وہ عرض کریں گے خداوندہ ہم تیری بہترین مخلوق ہیں، کیا ہم بارگاہ قرب کے رہنے والوں کو حکم دیتے ہیں کہ ان زمینی باشندوں کے پاس حاضر ہو کر سلام کریں؟ ارشاد ہوگا ہاں یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے توحید پر جان دی، دنیا کے سب ارمان اپنے سینوں میں لے کر چلے آئے، میرے راستے میں جہاد کیا اور ہر تکلیف کو خوشی سے برداشت کرتے رہے۔ یہ سن کر فرشتے ہر طرف سے ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کے آغاز میں قبور شہداء پر تشریف لے جاتے اور فرماتے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ یہی طرز عمل ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کا رہا۔ نمبر 2، اشقیاء کے علامات۔ سعداء کے مقابل جہاں اشقیاء کے عادات و خصائل اور آخری انجام بتلایا ہے، ان کا کام یہ ہے کہ حق تعالی سے بدعہدی کریں، جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم تھا انہیں توڑیں، ملک میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکائیں، دوسروں پر اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے نہ رکیں۔ یہی لوگ ہیں جو خدا کی رحمت سے دور پھینک دیے گئے اور سب سے زیادہ برے مقام پر پہنچنے والے ہیں۔ نمبر 3، دنیا کی خوشحالی سعادت کا معیار نہیں، یعنی دنیا کی عیش و فراخی کو دیکھ کر سعادت و شقاوت کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ نہ یہ ضروری ہے کہ جس کو دنیا میں خدا نے رزق دیا اور پیسہ زیادہ دیا ہے وہ اس کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ بہت سے مقبول بندے بطور آزمائش و امتحان یہاں عسرت کی زندگی بسر کرتے ہیں اور مردود مجرموں کو ڈھیل دی جاتی ہے وہ مزے اڑاتے ہیں۔ یہی دلیل اس کی ہے کہ اس کی زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے جہاں ہر شخص کو اس کے نیک و بد اعمال کا پورا پھل مل کر رہے گا۔ بہرحال دنیا کی تنگی اور فراخی مقبول و مردود ہونے کا معیار نہیں بن سکتا۔ نمبر 4، دنیاوی زندگی کی حقیقت، یعنی اسی کو مقصود سمجھ کر اتراتے اور اکڑتے ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی محض ہیچ ہے۔ جیسے ایک شخص اپنی انگلی سے سمندر کو چھوئے تو وہ تری جو انگلی کو پہنچی ہے سمندر کے سامنے کیا حقیقت رکھتی ہے۔ دنیا کی آخرت کے مقابل اتنی بھی حقیقت نہیں، لہذا عقل مند کو چاہیے کہ فانی پر باقی کو مقدم رکھے۔
حقیقت یہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، بذات خود مقصود نہیں۔ یہاں کے سامانوں سے اس طرح تمتع کرو جو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے، جیسے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے کیا۔ نمبر 5، فرمائشی نشانیوں کا مطالبہ۔ سینکڑوں نشان دیکھتے تھے مگر وہی مرغے کی ایک ٹانگ پکڑی ہوئی تھی کہ جو ہم کہتے ہیں وہ نشان دکھاؤ۔ مثلا مکہ کے پہاڑوں کو ذرا اپنی جگہ سے سرکا کر کھیتی باڑی کے لیے زمین وسیع کر دو، یا زمین کو پھاڑ کر چشمے اور نہریں نکال دو، ہمارے پرانے بزرگوں کو دوبارہ زندہ کر کے ہم سے بات چیت کرا دو، غرض کوئی نشان ایسا دکھلاؤ جو ہم کو ایمان لانے پہ مجبور کر دے۔ اس کا جواب دیا کہ بے شک خدا ایسے نشان دکھلانے پہ قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کی حکمت و عادت مقتضی نہیں کہ تمہاری فرمائشیں پوری کرے۔ پیغمبروں کی تصدیق کے لیے جس قدر ضرورت ہے اس سے زائد نشان دکھلا چکا اور دکھلا رہا ہے۔ دوسرے سینکڑوں معجزات سے قطع نظر کر کے اکیلا قرآن ہی کے عظیم الشان معجزہ پیغمبر کی صداقت کا ہے۔ تم ان نشانوں کو دیکھ کر راہ راست پر نہ آئے اور حق کی طرف رجوع نہ ہوئے تو معلوم ہوا کہ قدیم قانون کے موافق خدا کی مشیت یہی ہے کہ تم کو تمہاری پسند کردہ گمراہی میں چھوڑے رکھے۔ بلا شبہ اگر تم اپنے بڑے بڑے نشان دیکھ کر اس کی طرف رجوع ہوتے تو اپنی عادت کے موافق تم کو آگے بڑھاتا اور حقیقی کامیابی تک پہنچنے کی راہیں دکھاتا۔ جب تم نے خود یہ نہ چاہا تو اس کی حکمت بھی اسی کو مقتضی ہے کہ تمہیں مجبور نہ کرے، پھر فرمائشی نشان دکھلانے کی کیا ضرورت رہی، بلکہ نہ دکھلانے میں تمہارا فائدہ ہے، کیونکہ سنت اللہ یہ ہے کہ فرمائشی نشان اسی وقت دکھلائے جاتے ہیں جب کسی قوم کا تباہ کرنا مقصود ہو۔ حدیث میں ہے، حق تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم چاہو تو ہم ان کو فرمائشی نشان دکھلا دیں، اس پر بھی نہ مانے تو ایسا عذاب بھیجا جائے گا جو دنیا میں کسی پر نہ آیا ہو، اور اگر تم چاہو تو رحمت و توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے شق کو اختیار فرمایا، چنانچہ یہی معاندانہ فرمائشیں کرنے والے بہت سے بعد کو مسلمان ہو گئے۔ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور چین پاتے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے۔ نمبر 1، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنتا ہے اللہ کی یاد ہی سے چین پاتے ہیں دل۔ نمبر 2، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم حسن مآب، جو لوگ ایمان لے اور کام کی اچھے خوشحالی خوبی ہے ان کے واسطے اچھا اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ نمبر 3، کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وهم یکفرون بالرحمن، اسی طرح تجھ کو بھیجا ہم نے ایک امت میں کہ گزر چکی اس سے پہلے بہت امتیں، تاکہ سناوے تو ان کو جو حکم بھیجا ہم نے تیری طرف۔ نمبر 4، وهم یکفرون بالرحمن، اور وہ منکر ہوتے ہیں رحمان سے۔ نمبر 5، قل هو ربی لا الہ الا هو، تو کہ وہی رب میرا ہے، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، علیہ توکلت والیہ متاب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف آتا ہوں رجوع کر کے۔ نمبر 6، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، اور اگر کوئی قرآن ہوا ہو تاکہ چلیں اس سے پہاڑ ٹکڑے ہوئے اس سے زمین، یا بولنے لگے اس سے مردے تو کیا ہوتا؟ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ سب کام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 7، افلم یئس الذین آمنوا ان لو، سو کیا خاطر جمع نہیں ایمان والوں کو اس پر اگر۔ تفسیر نمبر 1، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے۔ یہ خدا کی طرف رجوع ہونے والوں کا بیان ہوا، یعنی ان کو دولت ایمان نصیب ہوتی ہے اور ذکر اللہ خدا کی یاد سے چین اور اطمینان حاصل کرتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا ذکر تو قرآن ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، جسے پڑھ کر ان کے دلوں میں یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، شبہات اور وساوس شیطانیہ دور ہو کر سکون و اطمینان میسر آتا ہے۔ ایک طرف اگر حق تعالیٰ کی عظمت و محبت دلوں میں خوف و خشیت پیدا کرتی ہے تو دوسری طرف لامحدود رحمت و مغفرت کا ذکر قلبی سکون و رحمت کا سامان بہم پہنچاتا ہے۔ غرض ان کا دل ہر طرف سے ٹوٹ کر خدا کی طرف جم جاتا ہے اور ذکر اللہ کا نور ان کے قلوب سے ہر طرح کی دنیاوی وحشت اور گھبراہٹ کو دور کر دیتا ہے۔ نمبر 2، یعنی دولت، حکومت، منصب، جاگیر یا فرمائشی نشانات کا دیکھ لینا، کوئی چیز انسان کو حقیقی سکون و اطمینان سے ہم آغوش نہیں کر سکتی، صرف یاد الہی سے جو تعلق مع اللہ حاصل ہوتا ہے وہی ہے جو دلوں کے اضطراب و وحشت کو دور کر سکتا ہے۔ نمبر 3، مترجم محقق رحمۃ اللہ علیہ نے طوبہ کے لغوی معنی لیے ہیں، اسی کے اندر جنت کا وہ درخت بھی آ گیا جسے حدیث صحیح میں طوبہ کے نام سے موسوم فرمایا۔ نمبر 4، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نیا واقعہ نہیں، یعنی جس طرح ہم اپنی طرف رجوع ہونے والوں کو کامیابی کی راہ دکھاتے ہیں، اسی طرح اس امت کی رہنمائی کے لیے ہم نے تجھے مبعوث کیا تاکہ جو کتاب اپنی رحمت کاملہ سے تجھ پر اتاری ہے آپ ان کو پڑھ کر سنا دیں۔ آپ کا
بنا کر بھیجا جانا کوئی انوکھی بات نہیں، پہلی امتوں کی طرف بھی پیغمبر بھیجے جا چکے، جو اس وقت تکذیب کرنے والوں کا حشر ہوا ان لوگوں کو بھی پیش نظر رہنا چاہیے۔ نمبر 5، رحمان سے انکار، یعنی رحمان نے اپنی رحمت کاملہ سے قرآن اتارا، الرحمن علم القرآن، اور آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، مگر انہوں نے سخت ناشکری اور کفران نعمت پر کمر باندھ لی، رحمان کا حق ماننے سے منکر ہو گئے، بلکہ اس نام سے ہی وحشت کھانے لگے، اس لیے حدیبیہ کے صلح نامے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے پر جھگڑا ہو گیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، سورہ فرقان رکوع نمبر 5۔ نمبر 6، یعنی جس رحمان سے تم انکار کرتے ہو وہی میرا رب ہے، وہی اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تدعوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، بنی اسرائیل رکوع نمبر 12۔ میرا آغاز و انجام سب اسی کے ہاتھ میں ہے، میں اسی پر توکل کرتا ہوں، نہ تمہارے انکار و تکذیب سے مجھے ضرر کا اندیشہ ہے، نہ اس کی امداد و اعانت سے مایوس ہوں۔ نمبر 7، کفار فرمائشی کتاب پر بھی ایمان نہ لاتے، یہاں قرآن سے مراد عام کتاب ہے، جیسا کہ ایک حدیث صحیح میں زبور پر لفظ قرآن کا اطلاق ہوا ہے، یعنی اگر کوئی کتاب ایسی اتاری جاتی جس سے تمہارے یہ فرمائشی نشان پورے ہو جاتے تو وہ بجز اس قرآن کے اور کون سی ہو سکتی تھی؟ یہی قرآن ہے جس نے روحانی طور پر پہاڑوں کی طرح جمے ہوئے لوگوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیا ہے، قلوب بنی آدم کی زمینوں کو پھاڑ کر معرفت الہی کے چشمے جاری کر دیے، وصول اللہ کے راستے برسوں کی جگہ منٹوں میں طے کرائے، مردہ قوموں اور دلوں میں ابدی زندگی کی روح پھونک دی۔ جب ایسے قرآن سے تم کو شفا و ہدایت میں نصیب نہ ہوئی تو فرض کرو تمہاری طلب کے موافق اگر یہ قرآن مادی اور حصی طور پر بھی وہ سب چیزیں دکھلا دیتا جن کی فرمائش کرتے ہو، تب ہی کیا امید تھی کہ تم ایمان لے آتے اور نئی حجتیں اور کج باسیاں شروع نہ کرتے؟ تم ایسے ضدی اور سرکش واقع ہوئے ہو کہ کسی نشان کو دیکھ کر ایمان لانے والے نہیں۔ اصل یہ ہے کہ سب کام ہدایت و اضلال اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے وہ نہ چاہے قیامت تک ہدایت نہیں ہو سکتی، لیکن وہ اسی کو چاہتا ہے جو اپنی طرف سے قبول حق کی خواہش اور تڑپ رکھتا ہو۔ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، چاہے اللہ تو راہ پر لائے سب لوگوں کو۔ نمبر 1، ولا یزال الذین کفروا تصیبہم، اور برابر پہنچتا رہے گا منکروں کو، بما صنعوا قارعۃ، ان کے کرتوت پر صدمہ دھڑکا، او تحل قریبا من دارہم، یا اترے گا ان کے گھر سے نزدیک، حتی یأتی وعد اللہ، جب تک کہ پہنچے وعدہ اللہ کا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ خلاف نہیں کرتا اپنا وعدہ۔ نمبر 2، ولقد استہزئ برسل من قبلک فاملیت للذین کفروا ثم اخذتم، اور ٹھٹا کر چکے کتنے رسولوں سے تجھ سے پہلے، سو ڈھیل دی میں نے منکروں کو، پھر ان کو پکڑ لیا، فکیف کان عقاب، سو کیسا تھا میرا بدلہ۔ نمبر 3، افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، بھلا جو لیے کھڑا ہے ہر کسی کے سر پر جو کچھ اس نے کیا، یعنی اوروں کے برابر ہو سکتا ہے؟ وجعلوا للہ شرکاء، اور مقرر کرتے اللہ کے لیے شریک۔ نمبر 4، قل سموہم، کہ ان کا نام لو۔ نمبر 5، ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، یا اللہ کو بتلاتے ہو جو وہ نہیں جانتا زمین میں۔ نمبر 6، ام بظاہر من القول، یا کرتے ہو اوپر ہی اوپر باتیں۔ نمبر 7، بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا، یہ نہیں بلکہ بھلے سجھا دیے ہیں منکروں کو ان کے فریب اور وہ روک دیے گئے ہیں۔ تفسیر۔ نمبر 1، شاید بعض مسلمانوں کو خیال گزرا ہوگا کہ ایک مرتبہ ان کی فرمائش ہی پوری کر دی جائے، شاید ایمان لے آئے۔ ان کو سمجھایا کہ خاطر جمع رکھو، اگر خدا چاہے تو بدون ایک نشان دکھلائے ہی سب کو راہ راست پر لے آئے، لیکن یہ اس کی عادت و حکمت کے خلاف ہے۔ اس نے انسان کو ایک حد تک کسب و اختیار کی آزادی دے کر ہدایت کے کافی اسباب فراہم کر دیے، جو چاہے ان سے منتفع ہو۔ کیا ضرورت ہے کہ ان کی فرمائشیں پوری کی جائیں باوجود کافی سامان ہدایت موجود ہونے کے؟ اگر معاندین نہیں مانتے اور اپنے ایمان کو بیہودہ فرمائشوں پر معلق کرتے ہیں تو ہم نے بھی یہ ارادہ نہیں کیا کہ ساری دنیا کو ضرور ہی منوا دیا جائے۔ آخر لاملان جہنم من الجنۃ والناس اجمعین والی بات بھی تو پوری ہو کر رہے گی۔ نمبر 2، کفار کے لیے قارعہ، یعنی یہ کفار مکہ فرمائشی نشانیوں سے ماننے والے نہیں تو یہ اس طرح مانیں گے کہ برابر کوئی آفت و مصیبت خود ان پر یا ان کے آس پاس والوں پر پڑتی رہے، جسے دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ مثلا جہاد میں مسلمانوں کے ہاتھ سے کچھ قتل ہوں گے، کچھ قید کیے جائیں گے، کچھ دوسری طرح کے مصائب کا شکار ہوں گے۔ یہی سلسلہ رہے گا جب تک خدا کا وعدہ پورا ہو، یعنی فتح مکہ ہو اور جزیرۃ العرب شرک کی گندگی سے پاک صاف ہو جائے۔ بے شک خدا کا وعدہ اٹل ہے، پورا ہو کر رہے گا۔ بعض مفسرین نے او تحل قریبا من دارہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب مانا ہے، یعنی آپ ان کی بستی کے قریب اتریں گے جیسا کہ حدیبیہ میں ہوا۔ اس وقت قاریہ سے وہ سرایہ مراد ہوں گے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک نہ ہوتے تھے۔ بعض سلف سے منقول ہے
کہ آیت تمام کفار کے حق میں عام ہے، مکہ والوں کی تخصیص نہیں، واللہ عالم۔ نمبر 3 یعنی سزا ملنے میں دیر ہو تو مت سمجھو کہ چھوٹ گئے، گزشتہ مجرموں کو بھی پہلے ڈھیل دی گئی، پھر جب پکڑا تو دیکھ لو کیا حشر ہوا، آج تک ان کی تباہی کی داستانیں زبانوں پر ہیں۔ نمبر 4 اللہ ہر شخص کے عمل کی نگرانی کرتا ہے، یعنی جو خدا ہر شخص کے ہر عمل کی ہر وقت نگرانی رکھتا ہے، ایک لمحہ کسی سے غافل نہیں، ذرا کوئی شرارت کرے تو اسی وقت تنبیہ کر سکتا ہے اور سزا دے سکتا ہے۔ کیا مجرم اس سے چھوٹ کر کہیں بھاگ سکتے ہیں؟ یا اس کی مثل پتھر کی وہ مورتیاں ہو سکتی ہیں جو نہ دیکھتی ہیں نہ سنتی ہیں، نہ اپنے یا دوسرے کے نفع و ضرر کا کچھ اختیار رکھتی ہیں؟ تعجب ہے کہ ایسے خدا کی موجودگی میں انسان ایسی عاجز و حقیر مخلوق کے آگے سر جھکائے اور اس کو خدائی کے اختیارات تفویض کر دے۔ اس کے ظلم کی بھی کوئی انتہا ہے۔ علیم الکل اور بہمہ صفت موصوف خدا کے شریک وہ ہوں جنہیں خود اپنے وجود کی خبر نہیں۔ خوب سمجھ لو جو کچھ ہم خفیہ یا اعلانیہ کرتے ہیں سب خدا کے آنکھ کے سامنے ہے۔ لوگوں کی ان مشرکانہ گستاخیوں سے وہ بے خبر نہیں، جلد یا بدیر سزا مل کر رہے گی۔ نمبر 5 اللہ کے حصہ دار کہیں موجود نہیں، یعنی ذرا آگے بڑھ کر ان شرکاء کے نام تو لو اور پتے تو بتاؤ۔ کیا خدا بند قدوس کی صفات سن کر جو اوپر بیان ہوئی ہیں کوئی حیادار ان پتھروں کا نام بھی لے سکتا ہے؟ اور بے حیائی سے لات و عزیٰ کے نام لینے لگو تو کیا کوئی عاقل ادھر التفات کر سکتا ہے؟ نمبر 6 یعنی خدا کو تمام روئے زمین پر اپنی خدائی کا کوئی شریک حصہ دار معلوم نہیں، کیونکہ ہے ہی نہیں جو معلوم ہو۔ کیا تم اسے وہ چیز بتلاؤ گے جسے وہ نہیں جانتا؟ الیاذ باللہ۔ تنبیہ زمین کی قید اس لیے لگائی کہ بت پرستوں کے نزدیک شرکاء اصنام کی قیام گاہ یہی زمین تھی۔ ابو حیان نے لا یعلم کی ضمیر ماں کی طرف لوٹائی، یعنی کیا خدا کو بتلاتے ہو کہ آپ کی خدائی کا حصہ دار وہ بت ہیں جو ادنا سے علم بھی نہیں رکھتے؟ نمبر 7 شرکاء کا عقیدہ صرف قول ہی قول ہے۔ پہلے فرمایا تھا ان شرکاء کا ذرا نام لو، پھر متنبع فرمایا کہ جس چیز کا واقعہ میں ثبوت ہی نہیں اس کا نام کیا لیا جا سکتا ہے۔ اب بتلاتے ہیں کہ کسی چیز کو خدا کا شریک ٹھہرانا خالی الفاظ اور صورت محض ہے جس کے نیچے کوئی حقیقت نہیں، مجرد ظن و تخمین اور باطل اوہام سے چند بے معنی الفاظ بامعنی نہیں بن جاتے۔ شاید بظاہر من القول میں ادھر بھی اشارہ ہو کہ جو مشرکانہ باتیں وہ کر رہے ہیں اگر قرآنہ تقلید و تعصب سے خالی ہو کر اپنے ضمیر کی طرف رجوع کریں تو خود ان کا ضمیر بھی ان لغویات سے انکار کرے گا۔ اس لیے کہنا چاہیے کہ یہ سب اوپر کی باتیں ہیں جن کو انسانی ضمیر اور انسانی فطرت دونوں مردود ٹھہرا چکے ہیں۔ عن السبیل راہ سے نمبر 1 ومن یضلل اللہ فما له من ہاد اور جس کو گمراہ کرے اللہ سو کوئی نہیں اس کو راہ بتلانے والا۔ نمبر 2 لہم عذاب فی الحیات الدنیا ان کو مار پڑتی ہے دنیا کی زندگی میں۔ نمبر 3 ولعذاب الآخرۃ اشق اور آخرت کی مار تو بہت ہی سخت ہے۔ وما لهم من اللہ من واق اور کوئی نہیں ان کو اللہ سے بچانے والا۔ نمبر 4 مثل الجنۃ التی وعد المتقون اور حال جنت کا جس کا وعدہ ہے پرہیزگاروں سے، تجری من تحت الانہار بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، اکلھا دائم وظلھا میوہ اس کا ہمیشہ ہے۔ نمبر 5 اور سایہ بھی۔ نمبر 6 تلک عقبی الذین اتقوا جو بدلہ ہے ان کا جو ڈرتے رہے۔ نمبر 7 وعقبی الکافرین النار اور بدلہ منکروں کا آگ ہے۔ نمبر 8 والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک اور وہ لوگ جن کو ہم نے دی کتاب خوش ہوتے ہیں اس سے جو نازل ہوا تجھ پر۔ نمبر 9 ومن الاحزاب اور بعض فرقے من ینکر بعضا نہیں مانتے اس کی بعض بات۔ نمبر 10 قل انما امرت ان اعبد اللہ کہہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ بندگی کروں اللہ کی، ولا اشرک بہ اور شریک نہ کروں اس کا، الیہ ادعو و الیہ مآب اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف ہے میرا ٹھکانہ۔ نمبر 11 وکذالک انزلنا اور اسی طرح اتارا ہم نے۔ تفسیر نمبر 1 یعنی کچھ بھی نہیں شرک کی حمایت میں ان کی یہ مستعدی اور توحید کے مقابلے میں اس قدر جد و جہد خالی نفس کا دھوکہ اور شیطان کا فریب ہے، اسی نے ان کو راہ حق سے روک دیا ہے۔ نمبر 2 یعنی جسے خدا ہدایت کی توفیق نہ دے اسے کون راہ پر لا سکتا ہے، اور وہ اسی کو توفیق دیتا ہے جو با اختیار خود ہدایت کے دروازے اپنے اوپر بند نہ کر لے۔ نمبر 3 مجاہدین کے ہاتھوں سے یا بلا واسطہ قدرت کی طرف سے۔ نمبر 4 یعنی بے سزا دیے چھوڑے گا نہیں، پھر وہاں کی سزا کا کیا پوچھنا۔ نمبر 5 جس کی کوئی نو کبھی ختم نہ ہوگی اور ہمیشہ وہی ملے گی جس کی خواہش کریں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ سورہ واقعہ رکوع نمبر 1۔ نمبر 6 یعنی سایہ بھی ہمیشہ آرام دہ رہے گا، نہ کبھی دھوپ کی تپش ہوگی نہ سردی کی تکلیف، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا سورہ دہر رکوع نمبر 1۔ نمبر 7 یعنی خدا سے ڈر کر شرک و کفر کو چھوڑے رکھا۔ نمبر 8 اہل حق اور اہل باطل کا انجام ایک دوسرے کے بالمقابل بیان فرما دیا، وبضدھا تتبین الاشیاء۔ نمبر 9 نزول قرآن سے اہل کتاب اور مسلمانوں کی خوشی جن کو اب قرآن دیا ہے یعنی مسلمان، اور جن کو پہلے تورات و انجیل وغیرہ دی گئی ہے یعنی یہود و نصارہ اس چیز کو سن کر خوش ہوتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ مسلمانوں کا خوش ہونا تو ظاہر ہے کہ وہ اسی کتاب کو فلاح دارین کی کلید جانتے ہیں،
کلید جانتے ہیں۔ باقی یہود و نصارہ جو لوگ اہل علم و انصاف اور فی الجملہ حق پرست تھے، ان کے لیے بھی ایک طرح کی مسرت کا موقع تھا، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ قرآن کریم کیسے فراخ دلی سے ان کی اصل کتابوں کی تصدیق اور ان کے انبیاء کی تعریف و تعظیم میں رطب اللسان ہے، بلکہ سچے احبار اور رہبان کے وجود کو بھی معرض مدح میں پیش کرتا ہے۔ ذالک بأن منهم قسیسین و رہبانا، اور چنانچہ اسی قسم کے منصف و حق پرست یہود و نصارہ آخرکار مشرف و اسلام ہوئے۔ یعنی یہود و نصارہ یا عرب کے جاہلوں میں وہ جماعتیں بھی ہیں جو قرآن سے اس لیے ناخوش ہیں کہ انہیں اس کے بعض چیزوں سے انکار ہے، اور یہ وہی چیزیں ہیں جو ان کی تعریف و تبدیل یا آراء و احوا کے خلاف قرآن نے بیان کی ہیں۔ نمبر 11، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید خالص کی طرف، یعنی کوئی خوش ہو یا نہ خوش، میں تو اسی خدائے واحد لا شریک لہ کی بندگی کرتا ہوں جس کو سب انبیاء و ملل بالاتفاق مانتے چلے آئے، اسی کے احکام و مرضیات کی طرف ساری دنیا کو دعوت دیتا ہوں، اور خوب جانتا ہوں کہ میرا انجام اسی کے ہاتھ میں ہے، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، وہی میرا ٹھکانہ ہے، اور وہی مجھ کو آخر کار غالب و منصور اور مخالفین کو مغلوب اور رسوا کرے گا، لہذا کسی کے خلاف انکار کی مجھ کو قطعاً پرواہ نہیں۔ حکم و عربیہ، یہ کلام حکم عربی زبان میں۔ نمبر 1، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر تو چلے ان کی خواہش کے موافق بعد اس علم کے جو تجھ کو پہنچ چکا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، کوئی نہیں تیرا اللہ سے حمایتی اور نہ بچانے والا۔ نمبر 2، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور بھیج چکے ہم کتنے رسول تجھ سے پہلے، اور ہم نے دی تھی ان کو جورویں اور اولاد۔ وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ، اور نہیں ہوا کسی رسول سے وہ لے آئے کوئی نشانی مگر اللہ کے اذن سے۔ لکل اجل کتاب، ہر ایک وعدہ ہے لکھا ہوا۔ نمبر 3، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، مٹاتا ہے اللہ جو چاہے اور باقی رکھتا ہے۔ وعندہ ام الکتاب، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب۔ نمبر 4، واما نرینک بعض الذی نعدهم، اور اگر دکھلا دیں ہم تجھ کو کوئی وعدہ جو ہم نے کیا ہے ان سے، او نتوفینک، یا تجھ کو اٹھا لیں میں، فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب، سو تیرے ذمہ تو پہنچا دینا اور ہمارا ذمہ ہے حساب لینا۔ نمبر 5، اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم چلے آتے ہیں زمین کو گھٹاتے۔ نمبر 1، قرآن کا نزول عربی میں بیان، قرآن کا نزول عربی زبان میں، یعنی جیسے بیشتر دوسری کتابیں اتاری گئیں اس وقت یہ قرآن اتارا جو عظیم الشان معارف و حکم پر مشتمل اور حق و باطل کا آخری فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر جس طرح ہر پیغمبر کو اس کی زبان میں کتاب دی گئی جو اس کی قومی زبان تھی، ایسے ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی قرآن دیا گیا۔ بلا شبہ قرآن جیسی معجز و جامع کتاب ایسی ہی زبان میں نازل ہونی چاہیے تھی جو نہایت بلیغ، وسیع، جامع، منضبط، واضح، پرمغز اور پرشوکت ہونے کی وجہ سے ام الالسنہ اور ملکۃ اللغات کہلانے کے مستحق ہے۔ نمبر 2، علم عظیم کی پیروی کرو، یعنی کسی کے انکار اور ناخوشی کی ذرا بھر پرواہ نہ کرو۔ حق تعالیٰ نے جو علم عظیم تم کو دیا ہے اس کی پیروی کرتے رہو۔ اگر بالفرض تم ان لوگوں کی خواہشات کی طرف جھک گئے تو اس کے وبال سے کون بچا سکتا ہے؟ یہ خطاب ہر طالب حق کو ہے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں تو آپ کو سامنے رکھ کر دوسروں کو سنانا مقصود ہے، جیسے کہ پہلے متعدد مواضع میں اس کی نظائر گزر چکی۔ نمبر 3، تمام انبیاء بشر تھے، یعنی پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نئی کتاب اور نئے احکام دے کر بھیجنا کیا اچنبے کی بات ہوگی جو اتنی حجتیں نکال لی جاتی ہیں؟ آخر ان سے پہلے بھی ہم نے جو پیغمبر بھیجے وہ آسمان کے فرشتے نہ تھے، اسی دنیا کے رہنے والے آدمی تھے جو کھانا کھاتے، اپنی ضروریات اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے اور بیوی بچے رکھتے تھے۔ ان میں سے کسی کو یہ قدرت نہ تھی کہ جو لوگ نشانیاں مانگتے ضرور دکھلا دیتا، بلکہ موجودہ پیغمبر کی طرح ہر چیز میں خدائی اذن کے منتظر رہتے تھے۔ وہی نشان دکھاتے اور وہی احکام سناتے تھے جس کا اذن خدا کے یہاں سے ہوتا۔ خدائی اذن کا حال یہ ہے کہ اس کے یہاں ہر زمانہ اور ہر قرن کے مناسب جدا گانا حکم لکھا ہوا ہے اور ہر ایک کا وعدہ ٹھہرا ہوا ہے جس کو نہ کوئی نبی بدل سکتا ہے نہ فرشتہ۔ پھر جب ہر ایک پیغمبر اپنے زمانہ کے مناسب احکام لائے اور اپنی صداقت کے نشان دکھانے میں پبلک کی خواہشات کے پابند نہیں رہے، نہ اپنے کو حوائج بشریہ اور تعلقات معاشرت سے پاک اور برتر ظاہر کیا، تو انہی چیزوں کا محمد رسول اللہ میں پایا جانا انکار نبوت کی دلیل کیسے بن سکتی ہے؟ نمبر 4، اللہ قضاء و قدر کا مالک ہے، یعنی اپنے حکمت کے موافق جس حکم کو چاہے منسوخ کرے، جسے چاہے باقی رکھے اور جس قوم کو چاہے مٹائے، جسے چاہے اس کی جگہ جما دے، جن اسباب کی تاثیر چاہیے بدل ڈالے، جن کی چاہے نہ بدلے، جو وعدہ چاہے شرائط کی موجودگی میں ظاہر کرے، جو چاہے شرائط کے نہ پائے جانے کی بنا پر موقوف کر دے۔ غرض ہر قسم کی تبدیل و تغیر
محو و اثبات، نسخ و احکام اسی کے ہاتھ میں ہے، قضاء و قدر کے تمام دفاتر اسی کے قبضہ میں ہیں، سب تفصیلات و دفاتر کی جڑ جسے ام الکتاب کہنا چاہیے اسی کے پاس ہے، یعنی علم ازلی محیط جو ہر قسم کے تبدل و تغیر سے قطعاً منزہ و مبرہ اور لوح محفوظ کا ماخذ ہے۔ تقدیر معلق اور تقدیر مبرم۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز اسباب سے ہے، بعض اسباب ظاہر ہیں، بعض چھپے ہوئے۔ اسباب کی تاثیر کا ایک طبعی اندازہ ہے، جیسے اللہ چاہے اس کے تاثیر اندازہ سے کم یا زیادہ کرتے، جب چاہے ویسے ہی رکھے۔ آدمی کبھی کنکر سے مرتا ہے اور کبھی گولی سے بچتا ہے، اور ہر ایک کا اندازہ ہر چیز کا اللہ کے علم میں ہے جو ہرگز نہیں بدلتا۔ اندازے کو تقدیر کہتے ہیں۔ یہ دو تقدیریں ہوئیں، ایک بدلتی اور ایک نہیں بدلتی۔ جو تقدیر بدلتی ہے اس کو معلق، اور جو نہیں بدلتی اس کو مبرم کہتے ہیں۔ جن احادیث و آثار سے بعض افاضل کو قضائے مبرم کے بدلنے کا شبہ ہوا ہے ان کے متعلق یہاں تفصیل کا موقع نہیں، انشاءاللہ مستقل تفسیر میں لکھا جائے گا اگر خدا نے توفیق دی ہوئی۔ وَهُوَ الموفق والمستعان۔ نمبر 5، یعنی جو وعدے ان سے کیے گئے ہیں ہم کو اختیار ہے کہ ان میں سے بعض آپ کے سامنے پورے کر دیں یا آپ کے وفات کے بعد ظاہر کریں۔ نہ آپ کو ان کے ظہور کی فکر میں پڑنا چاہیے، نہ تاخیر و امہال دیکھ کر ان لوگوں کو بے فکر ہونا چاہیے۔ خدا کے علم میں ہر چیز کا ایک وقت مناسب ہے جس کے پہنچنے پر وہ ضرور ظاہر ہو کر رہے گا۔ آپ اپنا فرض یعنی تبلیغ ادا کیے جائیں، تکذیب کرنے والوں کا حساب ہم خود بے باک کر دیں گے۔ من اطرافها، اس کے کناروں سے۔ نمبر 1، واللہ یحکم ولا معقب لحکمی، اور اللہ حکم کرتا ہے کوئی نہیں کہ پیچھے ڈالے اس کا حکم۔ نمبر 2، وهو سریع الحساب، اور وہ جلد لیتا ہے حساب۔ نمبر 3، وقد مکر الذین من قبلهم فللہ المکر جمیعا، اور فریب کر چکے جو ان سے پہلے تھے سو اللہ کے ہاتھ میں ہے سب فریب۔ نمبر 4، یعلم ما تکسب کل نفس، جانتا ہے جو کچھ کماتا ہے ہر ایک جی۔ نمبر 5، وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار، اور اب معلوم کیے لیتے ہیں کافر کے کس کا ہوتا ہے پچھلا گھر۔ نمبر 6، ویقول الذین کفروا لست مرسلا، اور کہتے ہیں کافر تو بھیجا ہوا نہیں آیا۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہہ دے اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے بیچ میں۔ نمبر 7، ومن عنده علم الکتاب، اور جس کو خبر ہے کتاب کی۔ نمبر 8، تفسیر۔ نمبر 1، اللہ کا حکم ضرور پورا ہوتا ہے، یعنی سرزمین مکہ کے آس پاس اسلام کا اثر پھیلتا جاتا اور کفار کی عمل درآمداری گھٹتی جاتی ہے۔ بڑے بڑے قبائل اور اشخاص کے قلوب پر اسلام کا سکہ بیٹھ رہا ہے، اوس و خزرج کے دل حق و صداقت کے سامنے مفتوح ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ہم آہستہ آہستہ کفر کی حکومت کو دباتے چلے آ رہے ہیں۔ کیا یہ روشن آثار ان مکذبین کو نہیں بتلاتے کہ خدا کا فیصلہ ان کے مستقبل کے متعلق کیا ہو چکا؟ ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ اسلام آج جس رفتار سے بڑھ رہا ہے وہ کسی طاقت سے رکنے والا نہیں، لہٰذا انجام بینی اسی میں ہے کہ آنے والی چیز کو آئی ہوئی سمجھیں۔ نمبر 2، یعنی اس کا تکوینی حکم اور فیصلہ اٹل ہے، جب وقت آ جائے تو کس کی طاقت ہے کہ ایک منٹ کے لیے ملتوی کر کے پیچھے ڈال دے۔ نمبر 3، یعنی جہاں حساب کا وقت آن پہنچا پھر دیر نہ لگے گی، یعنی جو چیز یقیناً آنے والی ہے اسے جلد ہی سمجھو۔ نمبر 4، اللہ کی تدبیر غالب ہے، وہ نہ چاہے تو سب فریب رکھے رہ جائیں، یا یہ کہ خدا ان کے فریب کا توڑ کرتا ہے۔ مکر اصل میں خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں، اگر برائی کے لیے کی جائے بری ہے اور برائی کو دور کرنے کے لیے ہو تو اچھی ہے، یعنی انہوں نے چھپ چھپ کر ناپاک تدبیریں کی، لیکن خدا کی تدبیر سب پر غالب رہی، اس نے وہ تدبیریں انہی پر الٹ دیں۔ ولا یحق المکر السیء الا باہلہ، سورہ فاطر رکوع نمبر 5۔ نمبر 5، یعنی جس سے کوئی حرکت و سکون اور کھلا چھپا کام پوشیدہ نہیں، اس کے آگے کسی کا مکر کیا چل سکتا ہے، وہ ان مکاروں کو خوب مزہ چکھائے گا۔ نمبر 6، یعنی جیسے اگلوں نے اپنے مکر کا انجام دیکھ لیا، موجودہ کفار کو بھی قدر عافیت معلوم ہوا چاہتی ہے۔ نمبر 7، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اللہ کی گواہی، یعنی تمہارے جھٹلانے سے کچھ نہیں ہوتا، جبکہ خداوند قدوس میری صداقت کے بڑے بڑے نشان دکھلا رہا ہے۔ قرآن جو اس کا کلام ہے، جیسے اپنے کلام الہی ہونے کی شہادت دیتا ہے، اسی طرح میرے پیغمبر برحق ہونے کا گواہ ہے۔ اگر آنکھیں کھول کر دیکھو تو سخت ناموافق حالات میں سچ کا اس شان سے پھیلتے جانا اور دشمنوں تک کے دلوں میں گھر کرنا اور جھوٹ کا مغلوب و مقہور ہو کر سمٹتے رہنا خدا کی طرف سے کھلی ہوئی گواہی میری حقانیت کی ہے۔ نمبر 8، اہل علم کی گواہی، یعنی جن کو قرآن کا علم اور اس کے حقائق کی خبر ہوگی وہ بھی دل سے گواہ ہیں کہ میں نے کچھ جھوٹ نہیں بنایا۔ نیز جنہیں پہلے کی کتب سماویہ اور ان کی پیشین گوئیوں کی اطلاع ہے، ان کے دل گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ان پیشین گوئیوں کے مطابق تشریف لائے ہیں جو سینکڑوں برس بیشتر موسیٰ اور مسیح کر چکے تھے۔
علیہما وعلی نبینا الصلاۃ والسلام، اے خدا تو گواہ ہے کہ جس چیز کی گواہی تو نے اور تیرے کتاب والوں نے دی، یہ عاجز خاطب صدق دل سے اس کی گواہی دیتا ہے۔ تم سورۃ الرعد بعون اللہ وحسن توفیقہ، سورۃ الرعد الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ باقی حصہ بھی اپنے فضل سے جلدی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔